अच्छा मारिया, अगर जैसे आपने सुना हुसैन साहब ये बता रहे हैं कि ईरान का भी एक प्लान है कि अगर इस तरह होता है तो फिर वो फ़ौरन बहरीन और कुवैत के ऊपर जो है वो भी अपनी फोर्सेस को, अपने ट्रूप्स को वहाँ पे भेज सकते हैं, कब्ज़ा कर सकते हैं। इसके इम्कानात क्या हैं? क्योंकि ज़ाहिर है रीजनल स्टडीज़ आप पढ़ती भी हैं और आपने डॉक्टरेट भी किया हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा कि फिर किस तरह से ये तो पूरा नक्शा ही बदल जाएगा मिडिल ईस्ट का, खुदा न खास्ता। अस्मा सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है। 3 चीज़ें इस वक्त हो चुकी हैं और पहली बात तो ये है कि पिछले 3 दिनों में इस वक्त रूस की तरफ से ईरान को S-400 ट्रायम्फ सिस्टम मिल चुका है। यानी कि ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को भी पिक करता है, इसलिए कि जो भी इनकमिंग एयरबॉर्न इनकी ड्रॉप्स भी होंगे तो वो भी कैजुअलिटीज के बगैर नहीं होंगे। इसके अलावा जो प्रीपोंडेंस थी उनकी के एक लिहाज से कि वो लेके आ सकते हैं, तो वो इतनी आसानी से उसको सस्टेन नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका की जो बुनियाद थी मशरक़ वस्ता की अंदर प्रेजेंस की, वो 3 चीज़ों के ऊपर थी। एक तो ये कि उन्होंने कहा था कि मशरक़ वस्ता का दिफा करेंगे। दूसरा ये कि जो बैनुल-अक़वामी तिजारत है वो डॉलर में होगी, बिलखुसूस तेल के लिए। और तीसरा ये कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुला रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है कि अगर वो काउंटर एक्ट करते हैं और कुवैत को और दुबई को और जो है बहरीन के अंदर अपनी फोर्सेस को ले आते हैं, तो अमेरिका के लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि आप उस ऑफेंसिव को कैसे मेंटेन करेंगे। अगर आप ऑफेंसिव को मेंटेन करेंगे तो जो आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिस पे आपने ये सारे ऑपरेशंस किए हैं, आप उसको आगे कैसे सस्टेन करेंगे। दूसरी चीज जिस पे ज्यादा बातचीत नहीं हो रही वो ये है कि जो अमेरिका का ग्राउंड सप्लाई नेटवर्क था इन तमाम सूबों, इन तमाम रियासतों में, तकरीबन जो 9 रियासतें हैं, वो सारा का सारा डैमेज हो चुका है। यानी इस वक्त कुछ दिनों पहले, एक दिन पहले की बात है, मेरे ख्याल से 48 घंटे पहले जो है उनकी एक सप्लाई जो शिप थी जिसके अंदर तकरीबन $58 बिलियन के जो है मिसाइल सिस्टम्स मौजूद थे और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स मौजूद थे, वो भी ईरान ने तबाह कर दिए। तो एक लिहाज से इस वक्त वो इस ऑप्शन में नहीं है कि वो इतना ज्यादा इलाके, और ये कोई ज्यादा बड़े इलाके नहीं है, अगर आप दुबई गई हैं और आई एम श्योर आप गई हैं, वो कोई इतने बड़े इलाका नहीं है और ना ही उनके पास इतनी बड़ी फौज है जमीनी तौर के ऊपर कि वो ईरानियन फौज का जवाब दे सके या IGRC के या अलकुद फोर्स का जवाब दे सकें। ये उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि कुवैत, दुबई और बहरीन के अंदर तो पॉपुलेशन भी उनके साथ बहुत ज्यादा है, ये इतना आसान नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि इस वक्त मौजूद हैं वो, चाहे 1990 की दहाई में आए हैं, 1980 की दहाई में आए हैं, वो दुबई छोड़ के चले जाए। अब इसका मतलब ये है कि जो वहाँ के ईरानियन नेशनल्स हैं, आप उनको भी एक तरह से एंटेगनाइज कर रहे हैं। ये एक पॉसिबिलिटी नहीं है दुबई के लिए, ठीक, उससे भी बढ़ के अमेरिका के लिए, कि वो इतना बड़ा लैंड जो है लूज कर दें और उसके बाद अगर ये कर्ग आइलैंड ले भी लेते हैं तो कर्ग आइलैंड लेने के बाद उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। अगर तो लेवरेज के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वाइस एडमिरल साहब ने भी यही बात की है। हाँ ठीक, हुसैन साहब आपको क्या लगता है? जी अस्मा, एक छोटी सी बात, इसमें जो इन्होंने S-400 लिया उन्होंने 4 जगहों पे लगाया, एक बुशरेर के ऊपर लगाया, एक नंताज के ऊपर और एक अस्फहान के अंदर। सो इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर पावर स्ट्रक्चर है उनका वो भी सेफ है। और अगर ईरान इसके मद्दे मुकाबले डिमोना के ऊपर अटैक करता है तो इस वक्त आपको पूरे मशरिक वस्ता के अंदर और बिलखसूस इजराइल के अंदर जो है एक रेडिएशन लीकेज का पॉइंट भी आ सकता है। तो इतना आसान नहीं है। डीसैलिनेशन प्लांट्स की लिस्ट अलग है, यानी कि जो उन्होंने लिस्टिंग दी है वो ही अच्छी खासी खतरनाक है। और अगर वो उनमें से किसी एक पे भी अटैक कर देता है कर्ग आइलैंड के बदले, यानी कि डीसैलिनेशन प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है, तो 2 हफ्ते के बाद पूरे मशरिक वस्ता के अंदर पानी पीने के लिए नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जितनी रियासतें हैं वहाँ 9 से ज्यादा, उनके पास पीने का पानी नहीं होएगा। तो ये एक और किस्म का लेवल ऑफ थ्रेट है जहाँ तेल की जंग नहीं है, ये कोई अस्करी जंग नहीं है। जब आप अपनी आवाम को पानी पीने के लिए नहीं दे सकते हैं, करोड़ों लोगों को, तो जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो ये कहना और बात है, मिलिटरीली इसको कंट्रोल करना और बात है, और फिर इसके जो स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स है और ईरान का जो काउंटर ऑफेंसिव है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स में हो या लैंड फोर्सेस में, उसको सस्टेन करना अमेरिका के लिए विद लिमिटेड फोर्सेस पॉसिबल नहीं है। हाँ, इस वक्त बरतानिया की तरफ से जेर जमीन बिलखुसूस जेर समुंदर जो है उनकी सबमरीन्स मूव कर चुकी हैं, उनके SAS भी जो डिविजन्स हैं वो भी मूव कर रहे हैं अमेरिका की मावनत के लिए। वो एक ब्लाइंड कॉर्नर है जो एक्टिवेट हो सकता है और जो शायद अमेरिका एक्टिवेट करेगा। इसके ऊपर मैं वाइस एडमिरल बाकी साहब, इससे पहले आपके पास आऊँ, आपसे, चूंकि आप तो सबमरीन के अंदर रहे हैं, आपका सारा तजुर्बा ही वो है, ये जो अभी मारिया ने बात की है बरतानिया की, ये एक ऑप्शन हो सकता है जो कि
آج تو بڑے ناراض ہوئے ٹرمپ صاحب نیٹو ممالک کے ساتھ بھی اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی، تو یہ آپشن کتنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جو نیٹو کے پاس جو کیپیبلٹی ہے وچ دے کین اسمبل، وہ ٹریمنڈس ہے، بہت زیادہ ہے۔ امریکہ کے پاس اپنی جو کیپیبلٹیز ہیں، جو سمرین بیسڈ کیپیبلٹیز ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور صرف پہلے جو تھوڑا سا رپچر آ گیا تھا ان کے اتحاد کے اندر، نیٹو کے اندر، میرے خیال اس کو میک اپ کرنے کے لیے کچھ کنٹریز نے شاید کچھ جوائن کرنے کی بات کی ہے۔ اگر کوئی کنٹری بھی جوائن نہ کرے نیٹو کا، جیسے یو کے نے ابھی میڈیا رپورٹس میں یہ ہے کہ وہ اس کی سمرین سیل کر چکی ہیں، اگر کوئی کنٹری جوائن کرے یا نہ کرے، میرے خیال یہ ہے کہ جو امریکہ کے پاس انڈر واٹر کیپیبلٹی ہے، اس کے اوپر، ان کے سمرینز کے اوپر جو اٹیک سمرینز ہیں، ان کے اوپر جو ٹاماہاک میسائلز ہیں، وہ ہنڈریڈز میں ہیں، تو اور ان کی رینجز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو وہاں سے اگر وہ اٹیک کرنا چاہے آن دی ملٹری ٹارگٹس، یا جو بھی اس کے یا اکنامک ٹارگٹس ہیں یا پولیٹیکل ٹارگٹس ہیں، جن کو بھی وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے، نیوٹرلائز کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس ایئر پاور بھی ہے، اس کے پاس سب سرفیس کیپیبلٹی بھی ہے، تو وہاں سے وہ اپنے دیکھیے ملٹری ڈومین کے اندر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ملٹری آبجیکٹیوز جتنے سے انہوں نے اچیو کر لیے ہیں، ان آبجیکٹیوز کی جو سکسیس ہے، اس کو ابھی پولیٹیکل ڈومین میں کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، دس از اے کوسچن۔ جی بالکل ایسا ہی۔ تو اگر اسی لیے میرے خیال ابھی جو یہ تھوڑا سا بات کر رہے ہیں کہ ابھی نیگوسیشنز کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، کہ جو ملٹری سکسیسز ہیں بوتھ سائڈز کی، ان کو وہ کس طریقے سے آگے لے کے چلتے ہیں۔ ایک بات میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیونکہ شروع میں آپ نے بات کی تھی، ابھی تو دونوں سائڈز نے اپنے جو پوزیشنز ہیں وہ دی ہیں، وچ کوڈ بی ٹرمڈ ایز میکسیملسٹ پوزیشنز، اور ابھی انہوں نے اپنے لیے ایک منیملسٹ پوزیشنز بھی رکھی ہوں گی۔ بالکل رکھی ہوگی، کیونکہ ایران بھی اس سے زیادہ تو افورڈ نہیں کر سکتا، کہ بات چیت تو کرنی ہے کسی بھی مرحلے کے اوپر آگے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایگزیکٹلی۔ یہ جو خار کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اب قبضے کا خواب امریکہ دیکھ رہا ہے، مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں اور یہ واقعی قبضے کے لیے ادھر جاتے ہیں، تو پھر کیا صورتحال بنتی ہے؟ جی آسماں، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں بلانے کے لیے۔ دیکھیے یہ جو اگر وہ خگ آئلینڈ کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے 2-3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سی کے ذریعے سے جائے، اور یا پھر وہ ایئر ڈراپ کرے، یا پھر وہ جو اس کی ہمسایہ میں باقی ممالک ہے، جو اس کے حلیف ممالک ہیں، ان کے ساتھ کولیبوریشن کے ساتھ وہ اس کے اوپر کچھ اپنی افواج کو بھجوائے۔ تو تینوں صورتیں اتنی آسان نہیں ہیں۔ ہمیں جغرافی بڑی امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ جو خارگ آئلینڈ ہے وہ مین لینڈ ایران سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ ہے۔ اگر وہ سمندر کے راستے سے جاتا ہے تو اس کے اوپر ایران کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے ان کے راستے کو امپیڈ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، یا ان کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے۔ اس میں سرفیس آف واٹر کے اوپر بھی ہو سکتی ہیں، انڈر واٹر بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ انڈر واٹر آبسٹیکلز ہوتی ہیں یا مائنز ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے جو ان کے لینڈنگ کرافٹس آئیں گے سمندر کے راستے سے، ان کو وہ اچھے طریقے سے روک سکتا ہے کافی ڈسٹنس پہ۔ جب ان کو وہ روک سکتا ہے تو پھر اس کے پاس لینڈ جو ہے وہ تقریباً 20 میل کے فاصلے پہ ہے، تو وہاں سے اس کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں۔ ان کے پاس راکٹس ہیں، میسائلز ہیں، ان کے پاس ڈرونز ہیں، باقی راکٹس ہیں، ان کے پاس اسمال بوٹس ہیں، تو وہ کافی طریقوں سے، اور مائننگ بھی ہو سکتی ہے، یعنی پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ زمین کے نیچے یا سمندر کے نیچے، ہاں ان کی بچھائی ہوئی ہیں انہوں نے لائنیں، یا جو مائننگ ہے وہ کی ہوئی ہے۔ جی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے پاس انڈر واٹر بہت ساری آپشنز ہیں، جس میں انڈر واٹر آبسٹیکلز بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ پھر انڈر واٹر مائنز ہوتی ہیں، جو کہ ابھی رپورٹس جیسے میڈیا میں آ رہی ہیں، if they are to be taken on face value، تو اس میں انہوں نے آلریڈی کچھ بچھائی ہوئی ہیں، اور کچھ اگر ان کو جیسے تھریٹ میچیور ہوتا ہے تھوڑا سا، تو وہ اس کو مزید بھی کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے پاس آپشنز تو بہت زیادہ ہیں کہ اس کو وہ روک سکتے ہیں۔ اور آپ کے خیال میں بہت آسان ہوگا، کیونکہ ان کے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے ایران کے پاس، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ B-2 بمبار جو ہے وہ استعمال کرے امریکہ اوپر سے، اور نیچے سے وہ اپنا کام کرے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ 3 سے 4 ہفتے جو ہیں وہ اس میں ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اور کسی نہ کسی کروٹ اس اونٹ کو بٹھانا ہے انہوں نے، تو اس کے بھی امکانات موجود ہیں۔ دیکھیے آسماں، اس میں ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ وہاں پہ صرف لینڈنگ تو نہیں کرنی نا، لینڈنگ کے بعد انہوں نے کچھ اپنے اہداف یا اپنے آبجیکٹیوز اچیو کرنے ہیں۔
اس کے لیے ان کو وہاں پہ سسٹیننس چاہیے، جو وہاں پہ ایک آئی لینڈ کے اوپر ان کو سسٹین کرنا مشکل ہے میرے خیال میں، اور اسپیشلی کیپنگ ان ویو دی جغرافی آف خاگ آئی لینڈ، اور اس کی پراکسیمٹی ہے ود دی مین آئی لینڈ، مین جو اس کی ایران کی کوسٹ لائن ہے. ایران کی کوسٹ لائن بھی دیکھیں نا، وہ ساری ہلی ایریاز ہیں. ان کے جو آئی آر جی سی کے لینڈ کمپوننٹ ہے وہ ڈگڈ ان ہے وہاں پہ، اور اس کے پاس وہاں پہ اچھے ڈیفینسز ہیں. وہاں سے وہ ان کو سسٹین کرنا بڑا مشکل ہوگا unless the threat is eliminated from the mainland and from the sea, from underwater. تو پھر وہاں پہ وہ سسٹین کر سکتے ہیں اور اپنے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ ملیٹریلی ممکن تو ہے، کیونکہ ان کے پاس پریپونڈرنس ہے، ان کے پاس بہت زیادہ ملٹری کیپیبلٹی ہے امریکہ اور اسرائیل کے پاس ایز کمپیئر ٹو ایران. لیکن وہاں پہ کیا آبجیکٹیوز حاصل کریں گے؟ اگر وہ وہاں پہ اپنے آپ کو لینڈ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ سسٹین بھی کچھ عرصے تک کر لیتے ہیں، پھر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پہ کرنا کیا چاہتے ہیں، آبجیکٹیوز کیا ہیں ان کے، کیونکہ ایک تو ملٹری آبجیکٹیوز ہیں نا، اس کے بعد ان کے پھر پولیٹیکل آبجیکٹیوز کیا ہیں، ان کے ساتھ سنک کیسے کر رہے ہیں یہ دونوں چیزیں. الٹیمیٹ جو ان کا آبجیکٹیو ہے وہ تو جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس میں سے جو وہاں پہ انرجی ٹریپڈ ہے یا وہاں پہ جو ریسورسز ہیں ان کو باہر نکالنا ہے. تو اسٹریٹ آف ہرمز پھر اگین ایک چوک پوائنٹ بن جاتا ہے. وہاں پہ اگر وہ وہاں پہ اس کو آکوپائی بھی کر لیں اور کافی عرصے تک اس کو مینٹین بھی کر لیں، اسٹریٹ آف ہرمز جب تک نہیں کھلے گا ان کے وہ آبجیکٹیوز حاصل نہیں ہوں گے. اور اس کے نیچے بھی مائنز موجود ہیں، اس کے نیچے بھی مائنز انہوں نے بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی ہیں وہاں پہ بھی، تو اتنا آسان وہاں پہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ریچ آؤٹ کریں اس پورے ریجن کو اور کھلوائیں آبنائے ہرمز کو. جی آبنائے ہرمز دیکھیے ان کا جیسے الٹیمیٹ آبجیکٹیو تو یہ ہے نا کہ جو ٹریڈ ہے وہ وہاں سے گزر سکے. ایک آبجیکٹیو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ایران کی 90% سے زیادہ جو انرجی سپلائیز ہیں، جو ایکسپورٹ ہے وہ وہاں سے ہوتی ہے، وہاں پروڈیوس ہوتی ہے، وہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، اور پھر اس نے نکلنا تو ایونچولی آبنائے ہرمز سے ہے، مطلب جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے وہاں سے اسے نکلنا ہے. تو یہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہے. اگر تو اس نے صرف اس کو اکنامیکلی ویکن کرنا ہے تو پھر تو وہ وہاں سے بمبارڈمنٹ کر کے اور اس کے جو سارے کے سارے وہاں پہ آئل انسٹالیشنز ہیں ان کو وہ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. تو یہ تو اس کا ایک اکنامک کمپوننٹ ہو گیا. اگر وہاں سے اس نے یہ انشور کرنا ہے کہ وہاں پہ جو گلف کنٹریز ہیں ان سے جو آئل اینڈ ادر ریسورسز ہیں، گیس ہے، وہ وہاں سے اس نے باہر نکالنا ہے فار دی ریسٹ آف دی ورلڈ، تو پھر اس کو دوبارہ جو چوک پوائنٹ ہے وہ آبنائے ہرمز ہے. اس کے علاوہ وہ نکل نہیں سکتے، اس کے علاوہ وہاں سے نہیں نکل سکتے. اور وہاں پہ ایران نے اپنا اچھا ڈیفینس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے نکل نہ پائے کسی. جی وہاں پہ اس کے پاس اگین ملٹیپل آپشنز ہیں. ملیٹریلی اسپیکنگ جیوگرافی از ہیلپنگ ایران اے لاٹ، اور اس کے جو اس کی ٹیئرڈ یا جو اس کی وہ ہے نا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ وہ اس چیز کو سسٹین کر رہا ہے. ویری ٹرو.